پڑتا رہا، لوگ کشاں کشاں چلے آتے رہے۔ کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو ہرگز یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ اس طرح انہوں نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ کشاں کشاں ان کی طرف چلے آ رہے ہیں، لوگ ان کا پیغام اپنا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے حضور کے دشمنوں نے حضور کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، کبھی حضور پر سنگریزی کی جاتی، سنگ باری کی جاتی، کبھی حضور پر پتھر برسائے جاتے، کبھی رستے میں کچرا پھینک دیا جاتا، کبھی اوجڑیاں پھینکی جاتی، کبھی کسی اور انداز میں توہین کی جاتی۔ پھر یہاں تک جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی مشن نہیں رک رہا، حضور کے صحابہ کو پکڑ کے شہید کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھتا ان میں سے بعض کو پکڑ کے شہید کر دیا کرتے۔ انہوں نے دیکھا ایسے بھی بات نہیں بن رہی، انہوں نے رسول اللہ کے راستے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں ڈالی، ظلم و ستم کے پہاڑ گرا ڈالے، حضور علیہ السلام پر حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا ڈالے، یہاں تک کہ شیخ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، شیخ ابی طالب میں محدود کر دیا گیا، شیخ ابی طالب میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب میں ہے، شیخ ابی طالب میں ہے، اس وقت محدود کر دیا گیا، اتنی مشکلات کر دی گئی کہ حضور کو اور حضور کے غلاموں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سننا تم جھوم اٹھو گے، آخر میں حضور علیہ السلام کا اور حضور کے غلاموں کا ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ شیخ ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے مسلمان، حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب میں ہے، شیخ ابی طالب میں ہے۔ اس وقت کیونکہ حضرت ابو طالب قبیلے کے سردار تھے، خاندان کے سردار تھے، تو انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ ان سے تعلقی کا اعلان کریں۔ آج آپ قبیلے کے سردار ہیں، حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ رسول اللہ کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے نہ صرف یہ کہ ان کی ایک نہ سنی، بلکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، ڈٹ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، نہ صرف ڈٹ کے کھڑے رہے بلکہ ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، حضور علیہ السلام کا دفاع کیا، حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ اللہ اکبر، پھر ایسا ہوا، اسی آیت کی تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے، پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا وصال ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں حضور کی محبوب شخصیات تھی۔ حضور نے فرمایا عام الحزن ہے، عام الحزن کی یہی دو وجوہات سب نے لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے، کیونکہ اس میں میری زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا اور میرے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوا ہے۔ یہ دونوں حضور کے سہارے تھے، یہ دونوں حضور کی ڈھارس تھی، یہ دونوں حضور کی ڈھارس تھی۔ حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ابو جہل قبیلے کا سردار بن گیا۔ جب ابو جہل قبیلے کا سردار بنا، ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ ہمارے خاندان کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ سے اپنے خاندان کی قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔ کفار مکہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا اب تو ان کے دونوں سہارے چلے گئے، اب تو ان کے اوپر کوئی ہے نہیں، اب ان کو کون بچائے گا، اب ان کو کون بچائے گا، کہا اب تو ان کا کوئی سہارا ہی نہیں رہا۔ پھر رسول اللہ کے غلاموں کو ظلم و ستم کا اور اضافہ کر دیا، رسول اللہ پر ظلم و ستم کرنے کا، پہاڑ گرانے کا سلسلہ اور زیادہ کفار مکہ نے شروع کر دیا۔ پھر جب ایسا ہوا کہ حضور کے دو شہزادوں کے بعد تیسرے شہزادے کا بھی وصال ہو گیا، تیسرے شہزادے نے پردہ فرما لیا، پھر انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ایک قسم کی، انہوں نے خوشیاں منائی، انہوں نے معاذ اللہ، کیونکہ لفظ قرآن میں موجود ہے میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، ابتر معاذ اللہ بے غسلے کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، اب ہم نے دنیا میں ان کے لیے اتنی مشکلیں کر دی ہیں، اتنی مشکلیں کر دی ہیں کہ لوگ ڈر کے ان کے ساتھ جڑیں گے نہیں، اور ہم ان کے غلاموں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ آخر بھوک اور پیاس سے تنگ آ کر یہ ان سے بھاگ جائیں گے، اور اگر کچھ رہ بھی گئے ان کے ساتھ تو ہر باپ کا مشن اولاد چلاتی ہے، اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اب ان کا آگے کوئی مشن نہیں چلے گا، اول تو لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو کچھ رہ جائیں گے، ان کے ہمارے نزدیک حضور زندہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے وصال کے بعد وہ لوگ بھی چلے جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائیں گے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے بکواس کی کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، یہ بے نسل معاذ اللہ ہو گئے ہیں، اب ان کا مشن آگے نہیں چلے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ کفار مکہ نے کہا اب ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کفار مکہ نے کہا اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی ہے، کفار مکہ نے کہا اب ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ وہاں وہ یہ بکواس کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب میں تجھے ساری کثرتیں عطا کر رہا ہوں، نہ ان کا دین مٹے گا، نہ ان کی عزت مٹے گی، نہ ان کا نسب مٹے گا، نہ ان کا مقام مٹے گا، نہ ان کا نام مٹے گا، نہ ان کا نشان مٹے گا، نہ ان کا دربار مٹے گا، نہ ان کے نغمے مٹیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی پر اشارت ہو گیا کہ
تجھے کثرتیں عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر. عظیم تم قربانی کرو, تم نمازیں پڑھو, گویا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. فصلی لربک وانحر. تم اپنی نمازیں پڑھو, تم قربانی کرو. ان شانئک هو الابتر. میرے حبیب پریشان مت ہو کہ جب تجھے بے نسلہ کہہ رہے ہیں نا, ان شانئک هو الابتر, یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے, یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے. تو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں, یہ خود ابتر ہو جائیں گے. اب آؤ میں بتاتا ہوں, اب آؤ میں بتاتا ہوں حبیب صاحب آپ کو, آؤ میں بتاتا ہوں نبی صاحب آپ کو, آؤ میں بتاتا ہوں دنیا والوں تمہیں. یہ ہزاروں کا مجمع خود نہیں آیا, یہ یہاں اللہ نے بھیجا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کفار مکہ کہتے تھے رسول ابتر ہو جائیں گے, اور اللہ کہتا تھا نہیں نہیں, یہ ابتر نہیں ہوں گے, ان کو ابتر کہنے والے ابتر ہو جائیں گے, ابتر ہو جائیں گے. وہ کہتے تھے رسول کا نام مٹ جائے گا, اللہ کہتا تھا تیرا خود کا نام مٹ جائے گا. اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں, یہ مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے دیکھ لو, جو ہمارے رسول کو ابتر کہتے تھے وہ خود ابتر ہو چکے ہیں, جو ہمارے رسول کو بے نشاء کہتے تھے وہ خود بے نشاء ہو چکے ہیں, جو کہتے تھے ہمارے رسول کا نام مٹ جائے گا, ان کا نام خود کا مٹ گیا ہے. اور آج سے مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے, ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا لو, اور ہاتھ اٹھا کے یہ مجمع کہہ رہا ہے دیکھ لو قرآن کا وعدہ سچا ثابت ہوا, وہ کتے مر مٹ گئے, میرے نبی کی عزت بھی باقی ہے, میرے نبی کا مقام بھی باقی ہے, میرے نبی کی شان بھی باقی ہے, میرے نبی کی نسل بھی باقی ہے, میرے نبی کا دربار بھی باقی ہے, میرے نبی کی عزت بھی باقی ہے, میرے نبی کی شہرت بھی باقی ہے, میرے نبی کے نغمے بھی باقی ہے, میرے نبی کی حدیث بھی باقی ہے, اور میرے نبی کا غلام بھی باقی ہے. مٹتے تھے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, وعدہ آپ کے نہ مٹتا ہے نہ مٹے گا کبھی. چچا دنیا والوں سن لو, جو میرے نبی کے نشان کو مٹانا چاہے گا, جو میرے نبی کی عزت کو مٹانا چاہے گا, وہ خود مٹ جائے گا. میرے نبی کی عزت کا پرچم اونچا رہے گا, میرے نبی کی عزت کا پرچم اونچا رہے گا. اور چشمے فلک اور آسمان کی آنکھ, ایک منظر تو تو نے وہ بھی دیکھا تھا جب میرے نبی شب ابی طالب میں تھے, حضرت ابو طالب میرے نبی کی خدمت کر رہے تھے, باقی سب نے بائیکاٹ کر رکھا تھا, میرے نبی تنے تنہا کھڑے تھے, اور وہاں میرے نبی کے دشمن دندناتے پھر رہے تھے. اور آسمان کی آنکھ اور چشمے فلک, آج یہ نظارہ بھی دے, چشمے افلاک یہ نظارہ, یہ ہزاروں کا مجمع دے, چشمے افلاک یہ نظارہ اب تک دیکھے. رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے, جس کو وہ ابتر کہتے تھے وہ خود ابتر ہو گئے, لیکن میرے نبی کے نام پہ مٹنے کو لوگ آج دنیا میں میرے نبی نے ہمیشہ رہنا ہے, میرے نبی نے ہمیشہ رہنا ہے, میرے نبی کی عزت ہمیشہ رہے گی. یاد رکھنا میرے نبی کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے, میرے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے, میرے نبی کے شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے, میرے نبی کا رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ماشاء اللہ, انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے. سیال کا والوں توجہ رکھو, بس مدینے کا سفر شروع ہونے والا ہے, مدینے کا سفر شروع ہونے والا ہے, محسوس ہونے والا ہے کہ محفل مدینے کو چل پڑی ہے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے. مفسرین کہتے ہیں کوثر سے مراد یعنی صاحب عالم کثرت ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں تجھے عالم کثرت کا مالک بنا رہا ہوں, لگتا ہے آسان کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب معصوم اللہ, خدا کی ساری خدائی کا بادشاہ میں تجھے بنا رہا ہوں, جس کا میں رب ہوں اس کا بادشاہ تجھے بنا رہا ہوں. حبیب اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ تجھے بنا رہا ہوں. سنو اللہ نے اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ کیسے بنایا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اس میں سلطنت کی قسم بھی ہے. اللہ نے کہا میں تجھے اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ بنا رہا ہوں. سیال کوٹ والوں پھر مجھے کہنے دو کہ عرش اللہ کا ہے لیکن
مسلک مصطفیٰ کی ہے. انا اعطیناک الکوثر یہ بتا رہا ہے کہ کرسی اللہ کی ہے لیکن عزت مصطفیٰ کی ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ قلم اللہ کا ہے لیکن تحریر مصطفیٰ کی ہے. عرش اللہ کا ہے لیکن اس پہ قدم مصطفیٰ کے ہے. فرشتے اللہ کے ہیں لیکن وہ خادم مصطفیٰ کے ہیں. کوثر اللہ کی ہے لیکن وہ وراثت مصطفیٰ کی ہے. جنت اللہ کی ہے لیکن وہ ملکیت مصطفیٰ کی ہے. مخلوق اللہ کی ہے لیکن وہ امت مصطفیٰ کی ہے. نبی اللہ کے ہیں لیکن وہ مقتدی مصطفیٰ کے ہیں. آسمان تو اللہ کے ہیں اور اس میں چرچے مصطفیٰ کے ہیں. بخشش اللہ کی ہے لیکن شفاعت مصطفیٰ کی ہے. کائنات اللہ کی ہے لیکن سجدہ مصطفیٰ کی ہے. کرم اللہ کا ہے لیکن رحمت مصطفیٰ کی ہے. نعمتیں اللہ کی ہے لیکن تقسیم مصطفیٰ کی ہے. سلطنت اللہ کی ہے لیکن بادشاہی مصطفیٰ کی ہے. ایک پیار اللہ کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ. بڑا اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں لیکن یہ نعت خان اگر آ ہی گئے ہیں تو ان کے مائک چلا دیں. ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے. بہت اچھا چلا رہے ہیں. نعت خانہ بھی آپ کی طرح مجھے بھی غصہ ہے لیکن چلا دیں.
تجھ سے جو بیٹھا ہے وہ لیٹے نہیں ہاتھ اٹھائے ہم رسول اگلا بولے میرا دوست منسٹر ہے کہیں تو اس کی طاقت ہے کہ نہیں اگلا کہتا ہے ساڑھے علاقے کا اس کی طاقت کا پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت نے کہا تمہیں بھی مصطفیٰ کی پتر طاقت کا پتہ چلے گا مولانا احمد رضا کب پتہ چلے گا سبحان اللہ بولے کہ ٹوٹ جائیں گے حشر میں جائے گی طاقت رسول حشر میں جائے گی طاقت رسول کہ میرے حبیب نے تجھے کس چیز کی کثرت دی ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے تجھے ہر چیز میں بے مثال بنایا ہے تیرے حسن کی بات آئے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تیرے اختیار کی بات آئے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تیرے علم کی بات آئے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تیری اولاد کی بات آئے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تیری سلطنت کی بات آئے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہی وجہ ہے میں نے کہا میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں میرے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں میرے نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں میرے نبی کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں میرے نبی کے در جیسا کسی کا در نہیں لیکن وقت قریب ہے اب انشاءاللہ باجماعت بڑھیں گے اب ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہیں گے نمازیں پڑھی پڑھائی ملے گی ہماری مجلس میں بیٹھو الحمدللہ ہم شریعت کی پابندی کا درس دیتے ہیں نماز باجماعت پڑھیں گے لیکن پہلے کہنا چاہتا ہوں سیال کوٹ والوں اس بات میں اللہ کا شکر کیا کرو کہ ہمارے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے ہمارے نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے میں نے کہا نا کوئی اس چیز پہ ناز کرتا ہے کہ میرا باپ ملک کا وزیر اعظم ہے کوئی اس چیز پہ ناز کرتا ہے کہ میرا بچہ بہت بڑا منسٹر ہے کوئی اس چیز پہ ناز کرتا ہے کہ میرا دوست کے پاس بہت سارا پیسہ ہے کوئی اس چیز پہ ناز کرتا ہے کہ میرا نسب اچھا ہے کوئی اس چیز پہ ناز کرتا ہے میری دولت اچھی ہے اور ہم
جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو عالم کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ سجا ہے وہ ہمارا نبی ہے، شفاعت کا تاج جس کے سر پہ آیا ہے وہ ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہے اعلیٰ ہمارے نبی، سب سامنے بیٹھے رہنا ہے، میں آخر تک دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا جذبہ، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، سب سے اعلیٰ سمجھے مجھے ان کے مسئلے پتا ہے لیکن اسٹیج والے بیٹھ سب سے عیدگاہ والے یہ کہتے ہیں بھائی بھیک چاہیے تو بھیک لے مدینہ محمد شعبان دعا کریں یہ بھی ساری زندگی یہی کہتا رہے میرے والے میرے آقا میرے شوق کر رہے ہیں یہ کرو کیا بات ہے میرے آقا کی ابو جہل نے بھی میلاد میں شان معراج کی بیان کی نا تو صدیق اکبر نے فرمایا زبان تیری ہے پر بات اچھی ہے میرے مصطفیٰ کی جو آقا کمال جو آقا کمال مجھے راضی کیا ہے آپ کو مبارک ہو نبی صاحب آپ کو
کو مبارک ہو، آپ کی سجائی ہوئی اس محفل کی کیفیت بتا رہی ہے کہ جن کی محفل سجا کرتے ہیں ان کی نظریں کرم پڑ چکی ہے۔ میرے بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور میرے سونے تیری شان بھی کثیر، تیرا حسن بھی کثیر، تیرا علم بھی کثیر، تیری اولاد بھی کثیر، تیری عزت بھی کثیر، تیرا رتبہ بھی کثیر، تیرے بھائی بھی کثیر، تیری سلطنت بھی کثیر، تیری دولت بھی کثیر، تیرا علم بھی کثیر، تیرے سب کچھ میں ہم نے کثرت دی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّاكَ بِأَعْيُنِنَا، ہائے تمہیں مزہ آئے گا، میرے مصطفیٰ کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے۔ ایک بار ماننا ہے کسی کی عزت نہیں ہے، جیسے میرے مصطفیٰ کی عزت ہے ویسے مصطفیٰ کوئی جواب ایسے نہیں کیا تمہیں والا کوئی مصطفیٰ ختم کرنا ہے، اور پھر ہم نے بات جماعت مغرب پڑھنی ہے۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، اشارہ کرے تو سورج باہر آتا ہے، آواز لگائے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائے تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، ہاتھ اٹھائے تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، پیغام بھیجے تو درخت آ جاتا ہے، توجہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھتا ہے۔ کسی اپنے نبی کی شان سننا یار بیٹھو یار، شلکوٹ والے ہوتے ہیں جتنی تھوڑے تھوڑے، مجھے لگتا تھا بہت ہوتا ہے لیکن آج خوش ہو گیا۔ آپ بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھو تاکہ میں بیان کروں کون کون اپنے نبی کو رتبہ سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور میرے سونیا تینوں ہر ویلے میں اپنی نظریں دیکھتی ہے۔ پتر سونا ہو نا، سونا تو ماں کہتی ہے اور میرے چہر میری نظریں تو تیرے چہرے سے ہٹتی نہیں، پیر سونا ہو تو مرید کہتے ہیں تو سونے مرشدہ تیرے چہرے تو نظر ہٹتی نہیں۔ میرے مصطفیٰ وہ ہے جن کو رب کہتا ہے تو سونے حبیب میری نظرہ دا مرکز دا ہمیشہ تیرا چہرہ اور فیاضی صاحب خدا کی قسم تیرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ پیر کی ملکمتیں مرید پڑھتے ہیں، چالی کی ملکمتیں خور پڑھتے ہیں، بادشاہوں کی ملکمتیں رعایا پڑھتی ہیں، بادشاہوں کے قصیدے شاعر کہتے ہیں، اور میرا نبی وہ ہے جن کے قصیدے کوئی اور بھاگ میں سب سے پہلے خود شان کیسی ہے۔ میرے نبی کی آنکھ کی باری ہے اور تیری آنکھ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تو کہتا ہے تو نبی جیسا، ذرا نبی جیسا بھل کے دکھانا۔ میرے نبی کی آنکھ کی باری ہے، میں تمہیں رسول اللہ کی شان قرآن سے سنانا چاہتا ہوں۔ شان حبیب رحمان قرآن سے
روشن چہرے کی قسم زلفوں کی باری آئے فرماتا ہے واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم جب وہ بکھر کے تیرے چہرے پہ ہوتی ہے میرے نبی کے کام کی باری آئے رب فرماتا ہے یاسین میرے نبی کی آنکھ کی باری آئے رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى جب کہ اپنے رب کو دیکھتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے میرے نبی کے کلام کی باری آئے میرا نبی کچھ بولے گا پر رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یہ میرے حبیب نہیں بول رہے یہ میں اللہ بول رہا ہوں اور تیرا نبی کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے رب فرماتا ہے کہ تم بھائی فوق ایدیہم یہ ہاتھ مستوائے نہیں یہ ہاتھ خدا نے رکھا ہے میرا نبی ہجرت کے موقع میں مٹی پھینکے رب فرماتا ہے وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما یہ مٹی حبیب نے نہیں یہ اللہ نے دیکھی ہے میرے نبی کا اخلاق کی بات ہے رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی کے اخلاق سینے کی باری آئے رب فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میرے نبی کی رحمت کی باری آئے رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے نبی چادر اوڑھے رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل میرا نبی چادر اوڑھے رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر میرا نبی جس زمانے میں آئے رب العصر کہہ کے اس زمانے کو عظیم کرتا ہے میرا نبی نعمتیں بانٹے رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے نبی کا ذکر کی باری آئے میرا رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے نبی کے شہر کی باری آئے رب فرماتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ میرا نبی سفر پہ جائے رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ میرے نبی کی صفات کی باری آئے رب فرماتا ہے یا ایھا النبی إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے نبی کی عمر کی باری آئے وہ فرماتا ہے لعمرک میرے نبی کے پیچھے کوئی چلے وہ فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جو ان کی پیروی کر رہا ہے وہ خدا کی پیروی کر رہا ہے میرے نبی کی رضا کی بات آئے رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے نبی کے حسن کو بھی اللہ نے کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے نبی اتنا سونا ہے اتنا سونا اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے کہ علی بولے لَمْ أَرَىٰ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ لوگوں نے کہا نبی ہم جیسا ہے علی نے کہا اندھے ہو گیا لَمْ أَرَىٰ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ علی سے پوچھو تو آمینہ کے لال جیسا لال آج تک دنیا میں آیا نہیں اور فاطمہ کے باپ جیسا باپ دنیا میں آیا نہیں طبرانی میں موجود ہے ترمذی میں موجود ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کبھی حضور دن کو باہر آئے نا تو سورج سے روشن حضور کا چہرہ ہوتا ترمذی میں موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے ایک دفعہ حضور سو رہے تھے سرخ رنگ کی چادر پہن کے چودھویں کا چاند آسمان میں چمک رہا تھا آمنہ کا لال زمین میں چمک رہا تھا ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے غور سے دیکھا کہ رسول کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا ایک دفعہ جبریل آ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ آئے ہیں بے لکھا ہے یار ان کو
چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے رہو جبریل سدرا ایک دفعہ جبریل آ گئے حضور کے پاس، کئی دفعہ آئے، ایک بار اس طرح آئے، حضور نے پوچھا جبریل میں کیسا ہوں؟ حضور نے خدا کی قسم میں نقشبندی ہوں اور مجددی ہوں، اور میرے بزرگوں کی قبریں میری مجددیت کی گواہ ہے، کسی کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں مجددی ہوں الحمدللہ، لیکن میری نقشبندی ذرا وہ جامی والی ہے، میں بڑی مشکل سے روکتا ہوں، بڑی مشکل سے مجھے روکتے ہیں اور میں رکتا ہوں، ورنہ خدا کی قسم جب رسول کے ذکر کی باری آتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ نچ نچ کے تمام حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا بتا تو ہم کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یوسف کو بھی دیکھا ہے، یا رسول اللہ سارے حسینوں کو دیکھا ہے، جنت کی حوروں کو بھی دیکھا ہے، جتنے حسین دنیا میں آئے سب کو دیکھا ہے، حوروں کے حسن کو بھی دیکھا ہے، جنت کے حسن کو بھی دیکھا ہے، ہر حسین کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کس کا؟ اعلیٰ حضرت کا، مولانا احمد رضا خان صاحب کا، کہا کہ یہی بولے سدرا کتے کھڑا کرتے، یہی بولے سدرا سدرا والے کون؟ جبریل۔ حضور نے پوچھا ہم کیسے ہیں؟ میری کوئی تقریر ایسی نہیں ہے جس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی علمی طور پہ کسی معاملے میں کسی طرح ہو سکتا ہے، لیکن میں اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانتا ہوں۔ عشق مصطفیٰ اگر علامہ فیصل محفل میں آئے، انہیں لگے کہ ان کا بٹوا نکل گیا،
میرا بٹوا کہاں گیا، بٹوا کہاں گیا، پریشان ہو گئے نا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت مجلس میں کیفیت میں تھے، اعلیٰ حضرت کو لگا کہ کچھ گم گیا۔ فیاضی صاحب ذرا سنیے گا کیا گما، اور بھی یہ سنیے گا ملا کہا ارے علی اصغر صاحب، نوید صاحب، ادیب صاحب، آپ کے سارے خاندان کے اللہ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیں۔ آپ لوگوں نے سزا کا دل جیت لیا، آپ لوگوں نے آ کے دل جیت لیا، آ کے دل جیت لیا۔ آج سیالکوٹ والوں نے میرا دل جیت لیا، آج سیالکوٹ والوں نے میرا دل جیت لیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول ڈالے۔ اویس صاحب آپ بہت محنت کرتے ہیں، اور جتنے سنی ہمارے، ہم سب کو جانتے ہیں وقت نہیں ہے نام کا، لیکن اگر کسی کو ہم نہیں بھی جانتے نا تو جن کے لیے سچائی ہے وہ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت رحمت فرمائے، بہت رحمت فرمائے۔ ملک اشرف صاحب دیکھ کر کچھ دن تک انشاءاللہ انتخاب کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایوب چڑچڑی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عامر فیاضی بہت محنت کرتے ہیں، اللہ ان پہ اپنا کرم فرمائے۔ اللہ ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں کو قائم رکھے۔ اللہ ہمارے مرشد کے فیضان میں برکتیں عطا فرمائے۔ صفحے بنا لیجیے۔